یہ اپنی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور مناظر اسلام اپنا کلام فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے امر و مان کی جگہ کی ہے اور مزید ہم نے پتہ کی ہے اپنے زور سے بھی، نہ اس اکیڈمی میں پہلے کبھی مناظرہ ہوا ہے، مباحثہ ہوا ہے، نہ ہی ایسا ہوا ہے، تو ان کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں، میرا جواب سوشل میڈیا پہ دیا ہے۔ تو آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے ان سے جی بالکل، آپ نے کنفرم کر لیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں ہے، جو مناظرہ ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ، آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں سوشل پلیٹ فارم جو ہے میں اب حضور مناظر اسلام اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے۔ یہ کرامت ہو گئی نا اللہ کی طرف سے، میں نہیں دکھائی۔ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ، جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کالا کوا، اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں۔ ہاں، بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز، میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے۔ نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ، جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کے لیے ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ یہ ہے نمائندہ شخصیات۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے۔ بھئی میرے سامنے بہنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی۔ میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں، میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو۔ میں ایک سے بات کروں گا تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں، دوسرے سے بات کروں گا اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا، بڑا لانچ کرو۔ اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر۔ میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں، لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں، او تسی بیٹھ جاؤ، تواڈے نال نہیں بہ سکتے، من تے چھڑ دو، ہاں تواڈے تجربے نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم۔ آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ، کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے مولویو، اور کب منو قادیانی میں تھوڑا زخم چھلاں گا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کینسر بنا کے رکھ دیاں گا، منو قادیانی کہندے ہو؟ پہلے اور لوگ سن پائی، ہاں ہوں واسطہ کسی اور بندے نال پہ ہے تھوڑا جڑا چندے نہیں لیتا، ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے۔ ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں، ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا۔ اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کرتا ہے۔ مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ، تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں، پیر میر علی شاہ صاحب، ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے۔ آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں؟ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب برا وقت آیا، غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے۔ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا، وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے، تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی علیہ السلام کو، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا، نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو آؤ نا تم بھی، میں ہوں مفتی منیب، ہاں بریلویوں کا امام، کوئی شک نہیں، نکل انجینئر باہر، انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا، میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام۔ تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا ہے، ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں۔ تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ، نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا، تھانوی رسول اللہ کا، جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں، بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے، اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا، آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اہل حدیث کو شوق ہے، نکالو ساجد میر صاحب کو۔ اور اگر اس سے بھی میں نے احسان کر دیا، اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائے، ویڈیو ٹویٹیں تو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے، ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتویٰ، ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے، میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا۔ یار اتنا آسان کر دیا، اور کیا کریں؟ اور یہ بھی ان کی خواہش میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں، او بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں، ویسے سینکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی، مجھے بتائیں، ہاں